السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1، ابراہیم علی بھائی کیمپس، مجید احصاری آپ سے مخاطب۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا عنوان ہے افسانہ کی مختصر تاریخ اور ارتقاء۔ افسانہ کی تعریف۔ جب انسان کو بہت فرصت تھی تو وہ ایسے قصے سنتا اور سناتا جو بہت طویل ہوتے تھے۔ یہ مافوق الفطرت کہانیاں تھیں، مگر زمانے کی کروٹ نے تنگی وقت کی اصطلاح متعارف کرائی۔ انسان کی مصروفیت بڑھی تو اس نے زندگی کے حقیقی واقعات کو اپنے قصوں میں جگہ دی۔ اس طرح افسانہ عالم وجود میں آیا۔ گویا اردو ادب کا موجودہ افسانہ ناول یا داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اردو ادب میں افسانہ کا تصور انگریزی ادب سے آیا ہے۔ افسانہ کی مختلف تعریفیں کچھ یوں ہیں۔ ایڈا گریلن کو کہتے ہیں، افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے میں پڑھی جائے۔ ہچو کے مطابق ایک ایسی فکری داستان ہے جس میں خاص واقعہ یا کسی خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ واشنگٹن ارنگ کے مطابق مختصر افسانہ کو پڑھ کر قاری کے دل پر ایک خاص کیفیت گزرتی ہے اور یہی افسانہ کی پہچان ہے۔ پروفیسر وقار عظیم نے افسانہ کی تعریف کچھ یوں کی ہے: ایک ایسی نثری داستان جو بآسانی آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک پڑھ سکیں، جس میں اختصار یا سادگی کے ساتھ ساتھ اتحاد اثر، اتحاد زماں اور اتحاد کردار بدرجۂ اتم موجود ہوں۔ افسانہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے ہر کہانی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن افسانہ کے اصطلاحی معنوں میں کہانی کی وہ قسم ہے جس کے لیے انگریزی زبان میں شارٹ اسٹوری یا فکشن کے الفاظ استعمال ہوں۔ اب ہم آگاہ ہوتے ہیں اردو کے اولین افسانہ نگاروں سے۔ اردو افسانہ نگاری کی ابتدا 20ویں صدی سے ہوئی۔ اس کے بانیوں میں 2 نام نظر آتے ہیں: منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم۔ کچھ لوگوں نے راشد الخیری اور سلطان حیدر جوش کو بھی افسانہ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اردو افسانے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ابتدا ہی میں ایسی عظیم ہستیاں مل گئیں جن کی کوششوں سے افسانہ بہت جلد ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ اردو کے اولین افسانے۔ سجاد حیدر یلدرم نے ترکی زبان کا تحریر کردہ افسانہ اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ 1900 میں کیا گیا اور اس کا نام تھا نشے کی پہلی ترنگ۔ منشی پریم چند نے کانپور کے ادبی رسالے زمانہ میں پہلا افسانہ 1905 میں دنیا کا سب سے انمول رتن کے عنوان سے لکھا۔ چونکہ یہ توازاد افسانہ تھا، اس لیے اسے اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا گیا۔ اردو افسانہ کو درج ذیل ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 1905 سے 1930، دوسرا دور 1930 سے 1935، تیسرا دور 1936 سے 1947، چوتھا دور 1947 کے بعد کا دور اور دور جدید کا افسانہ۔ آئے ہم پہلے دور سے متعارف ہوتے ہیں۔ اردو افسانہ کا پہلا دور 1905 سے 1930 پر مشتمل ہے۔ منشی پریم چند اور ان کی حقیقت پسندانہ تحریک اسی دور کی ہے۔ اردو زبان کے پہلے افسانہ نگار ایک ایسی شخصیت تھے جس نے زندگی کا قریبی جائزہ لیا اور کمال مہارت سے اسے کاغذ پر اتار دیا۔ منشی پریم چند نے ہندوستان کے دیہات کی حقیقی تصاویر قارئین کے سامنے پیش کی۔ آپ ہندوستان میں تہذیب و تمدن کے فروغ اور جد و جہد آزادی کے حامی تھے۔ آپ کے بہترین افسانوں میں کفن،
فردوس خیال، دودھ کی قیمت اور زاد راہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی اس حقیقت پسندی کو جن افسانہ نگاروں نے اختیار کیا، ان میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، حسن عسکری، سعادت حسن منٹو، ممتاز مفتی، علی عباس حسینی اور راجندر سنگھ بیدی وغیرہ شامل ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم اور رومانی تحریک۔ سجاد حیدر یلدرم بھی اردو افسانہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے ترکی کی زبان کے افسانوں کے اردو تراجم کیے۔ ان افسانوں میں خیالی عشق و محبت اور رومانیت دکھائی دیتی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم رومانی تحریک کا پہلا نقطہ ہیں، اور ان کی راہ پر چلنے والوں میں نیاز فتح پوری، مجنو گورکھ پوری، حجاب امتیاز علی اور عابد علی عابد وغیرہ شامل ہیں۔ نیاز فتح پوری کو اردو کا بڑا رومانوی افسانہ نگار کہا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اردو افسانہ کے دوسرے دور کی جانب۔ یہ 1930 سے 1935 تک کا دور ہے۔ 1930 کے بعد تراجم پر مبنی افسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قارئین تک پہنچی۔ یہ دور تراجم کا دور کہلاتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اہل ہندوستان دیگر زبانوں کے تہذیب و تمدن سے آگاہ ہوئے۔ اس کے علاوہ نئی نئی تکنیک بھی اردو افسانے میں جگہ پانے لگی۔ جن زبانوں کے ترجمے ہوئے، ان میں انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، ترکی، عربی، چینی، اطالوی اور روسی زبانیں شامل ہیں۔ جن افسانہ نگاروں نے اس دور میں تراجم کیے، ان میں منظور احمد، فضل حسین قریشی، سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری اور جلیل قدوائی وغیرہ شامل ہیں۔ انگارے کی تحریک۔ اردو افسانہ کے اس دور میں ایک نام احمد علی کا بھی ہے، جنہوں نے افسانہ کے پرسکون ماحول کو اپنے مشترکہ افسانوی مجموعے انگارے سے گرمایا۔ دسمبر 1932 میں 9 افسانوں اور ایک ڈرامے پر مشتمل انگارے منظر عام پر آیا۔ ان افسانوں کا لب و لہجہ اور موضوعات اشتعال انگیزی کا سبب بنے۔ مغربی سوچ کے زیر اثر اس کے افسانہ نگاروں نے بے حیائی، بد اخلاقی، دھوکہ دہی کو حقیقت پسندی کا جامہ پہنا کر معاشرے میں منفی جذبات کو پھیلایا۔ ان افسانہ نگاروں میں محمود الظفر، احمد علی، سجاد ظہیر اور رشید جہاں وغیرہ شامل ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اردو افسانہ کے تیسرے دور کی طرف۔ یہ دور 1936 سے 1947 تک کا دور ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر اردو ادب کی تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1936 کا سال اردو ادب اور خاص طور پر اردو افسانہ کے لیے خاص ہے۔ منشی پریم چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین بنائی۔ لکھنؤ میں ہونے والے اس کے اجلاس کی قیادت سجاد حیدر یلدرم اور صدارت منشی پریم چند نے کی۔ اس کے تحت لکھنے والوں نے زندگی کے دیگر خیالات کے علاوہ سیاسی اور معاشی خیالات کو بھی افسانہ میں جگہ دی، اور اب ادب برائے زندگی کا پرچار کیا جانے لگا۔ اس دور کے لکھنے والوں میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور بڑے نام ہیں۔ اردو افسانہ کا زرخیز دور۔ افسانوی ادب کے لحاظ سے ترقی پسندوں کا دور سب سے اہم اور زرخیز ہے۔ اس دور کے آتے آتے عالمی ادب کی مختلف چیزیں اردو میں ترجمہ ہونے لگیں۔ اسی دور میں ترقی پسندوں کے متوازی ایسے ماہرین بھی افسانہ لکھ رہے تھے جو اگرچہ ترقی پسند نہ تھے مگر اہمیت کے لحاظ سے ان سے کم بھی نہ تھے۔ ان میں حسن عسکری،
انتظار حسین، قرۃ العین حیدر اور غلام عباس وغیرہ شامل ہیں۔ اردو افسانے کا چوتھا دور، یہ دور 1947 کے بعد کا دور ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد جن حالات نے جنم لیا اور جس طرح خوفناک فسادات پھوٹ پڑے، ان کا اثر افسانہ نگاری پر بھی پڑا اور یہ واقعات افسانہ نگاری کا موضوع بن گئے۔ ایک طرف تو ان افسانوں کے ذریعے مسائل کو سامنے لایا گیا اور دوسری طرف ان سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا جو مذہب، زبان، سیاست اور دولت کی بنیاد پر کی گئی۔ ان لکھنے والوں میں سعادت حسن منٹو ایک بار پھر آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی اور کرشن چندر نمایاں لکھنے والے ہیں۔ مزید لکھنے والوں میں احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد، جیلانی بانو، قدرت اللہ شہاب، مرزا ادیب، اے حمید اور شفیق الرحمان وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جدید دور کا افسانہ زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق افسانہ بھی جدید ہو گیا۔ معاشرے میں نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی نے جگہ بنائی، اسی لحاظ سے افسانہ بھی اس کا ترجمان بن گیا۔ اس کے علاوہ جب 1960 میں لکھنے پڑھنے والوں کو زبان بندی کا سامنا کرنا پڑا تو اردو افسانہ میں علامت نگاری کا آغاز ہوا۔ انتظار حسین اور ڈاکٹر انور سجاد نے نئی علامتوں کا سہارا لے کر ماضی حال کے جبر کو پیش کیا۔ عہد جدید کے چند افسانہ نگاروں میں سلطان جمیل نسیم، منشا یاد، آصف فرخی، اخلاق احمد اور آصف خان کے نام نمایاں۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ افسانہ کی مختصر تاریخ اور ارتقاء آپ کی دلچسپی کا سبب بنے۔